ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھو. ایک سورہ فاتحہ بنام شہزادہ کا جناب قاسم علیہ السلام. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الملقب بطہ و یاسین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام علی وزیرہ و وصیہ و اخیہ و سید الوسیجین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب قاتل الاشجاع الاکفر مرحب وامر بن عبدود فاتح بدر و حنین و خیبر والد شبیر و شبر ساقی حوض کوثر سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب امیر المومنین و یاس الدین. صلوات. والصلاة والسلام علی صاحب الدعوات النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت حسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النقویہ والحائبت عسکریہ والغائبت الہیہ صاحب العصر والزمان. فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید و قرآن الحمید و قولہ حق الرحمن علم القرآن. صلوات. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دیں. چھوٹے سے جملے کے ساتھ مجلس کا آغاز کر دیا میں نے. ہر مومن کے دل کی گواہی، ہر شیعہ کے دل کی آواز. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دیں. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح. کعبہ علی کا تو عرش معلی حسین کا. مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. میرے بہت اندر کی گواہی ہے. یہ ہوتا ہے نا کوئی چیزیں جو آپ کی آبزرویشن میں ہوتی ہیں. مولا نے بہت چھوٹی عمر میں ممبر دے دیا تھا، لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مشاہدے کے ساتھ، آبزرویشن کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تجربات کا حصہ بنتی ہے. اور یقین کرو بہت بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی کبھی کچھ اور سوچ کے چلتے ہو، یا فرمائش ایسی ہو جاتی ہے، یا کچھ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس بات پہ بھی بولو. میں یقیناً سوچ کے نہیں آئی تھی، لیکن جب یہاں سورہ رحمان ہو رہی تھی تو بس میرا دل چاہ رہا ہے 2-4 جملے سورہ رحمان کے حوالے سے بھی، اگر آپ کی سماعت اجازت دے. کیونکہ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے نا، تو سب جانتے ہو کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن کہلاتی ہے.
تو کچھ تو ہے نا اس میں ایسا کہ معصومین کے فرامین دیکھ لو، جتنی شد و مد کے ساتھ آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کا کہا گیا، اتنا ہی سورہ رحمان کے لیے بھی زور دیا گیا. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ قرآن اللہ نے رٹنے کے لیے اور ایسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں دیا. یہ صرف ایک مومن کی قسمت کہ اس نے اپنے آپ کو جوڑا جو اس در سے ہے کہ جہاں سے علم کے ہدایت کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، جہاں سے ہر وقت علم کا ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے. تو جب جوڑ اپنے آپ کو اس در سے لیتے ہو تو پھر آٹومیٹیکلی مولا کا اس مومن کے لیے کرم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو زمانے کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، وہ ایک مومن کے دل میں اتر جایا کرتی ہے. تو عجیب و غریب آیت، سٹارٹ ہی اتنا عجیب ہے کہ اگر اس کا آغاز سمجھ لیا، سٹارٹ سمجھ لیا، تو مجھے بات کرنی آسان ہو جائے گی. بڑی توجہ سے ایک ایک لفظ میں آپ کو بہت جلد شہزادہ علی قاسم کی طرف لے کے آؤں گی. میں نے آج فضائل بھی شہزادے کے سنانے ہیں، مصائب بھی شہزادے کے سنانے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سمجھ لو کہ یہ صورت شاید اللہ کی مرضی تھی کہ میں تمہید کے طور پہ اس کو اپنی مجلس کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں. اللہ کہتا ہے رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم دیا، پھر الانسان کو خلق کیا. جو سمجھے میں ان کو کہہ رہی ہوں واہ، لیکن جو نہیں سمجھے ان کو پیچھے تو نہیں چھوڑنا نا. ہم جیسے لوگ علم لینے کے لیے وجود کے محتاج، یعنی اگر ہمارا جسم نہیں ہوگا، جسم ہوتا ہے، جسم میں یہاں پہ سر لگا ہوتا ہے، سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، دماغ علم لینے کی منزلیں کنٹرول کرتا ہے. with the passage of time، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے دماغ کی سمجھنے کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. وہ چیز جو 2 سال میں نہیں سمجھتے ہو، 4 سال میں بات اور آسان، 10 سال میں اور آسان، جیسے جیسے جوانی آتی ہے تو خود سمجھانے کے قابل. اتنی سی بات سمجھ لی. یعنی جو ہم ہیں، ایون میں انبیاء کو شامل کر کے کہہ رہی ہوں، وہ بھی تو مخلوق ہے نا، ان کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے پہلے وجود ضروری. بدن ہوگا، دماغ ہوگا تو علم جائے گا نا. آدم کی تخلیق گواہ کہ پہلے تو یوں مٹی کا پتلا تھا، مٹی کے پتلے میں جب جان پڑی، نہیں پہلے ایک لمحے کے لیے وہاں پہ بھی لے کے جاتی ہوں آپ کو، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ لوگوں سے لینا ہے. یہ بات مان گئے نا آپ کے آدم سے لے کے عام مخلوق تلک بدن ضروری، وجود ضروری، تو تب علم. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کو علم پہلے دیا، وجود بعد میں. اور اگر غور کرو تو یہ جو الف لام ہے نا، الانسان کا ذکر ہے، یہ انسان کی بات نہیں، یہ الانسان ہے کوئی. اور یہ کون سا الانسان ہے؟ یہ الف لام جو ہوتا ہے یہ گرامیٹیکلی حرف استغراق کہلاتا ہے. یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم لکھ لے کوئی تو وہ کتاب ہوگی، لیکن اللہ کی کتاب الکتاب. تو جو فرق ایک عام بک میں اور الکتاب میں ہے وہ انسان اور الانسان میں ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا انسان ہے جس میں علم پہلے آیا؟ سورہ رحمان اسی الانسان کا قصیدہ ہے نا، اسی الانسان کا قصیدہ ہے کہ اللہ اپنی
جو ہے اپنی رحمانیت کو اس انسان کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ میں وہ والا رحمان ہوں جو پہلے علم دیتا ہوں پھر الانسان کو بناتا ہوں. اگر میرا ساتھ دو پوری کائنات میں ایک ایسا وجود ملا کہ 13 رجب کو علی جب کعبے میں آئے 16 رجب کو 3 دن کے بعد رسول نے علی کو ہاتھوں میں لیا اور رسول نے کہا یا علی پڑھ. اور آگے سے علی یہ نہیں پوچھ رہا کیا پڑھوں, علی کہتا ہے اگر اجازت دو تو زبور سناؤں, اگر کہو تو توریت سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. اللہم اور پھر ایک جملہ اور, ابھی میں نے کہا نا کہ آدم کی تخلیق, ہاں یہ بات بھی آج ذہن میں لے کے اٹھو, کیونکہ میں نے اکثر ممبروں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ, پانی, مٹی اور ہوا, یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اولڈ جو گریک تھے, گریک میتھڈالوجی اس سے آیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یونان کے لوگ بھی کہتے تھے کہ انسان آگ, پانی, مٹی, ہوا سے بنا, لیکن کیا اس بات کی گواہی آپ کی کتاب نہیں دے رہی؟ میں نے بھی آدم کی بات کی نا, اس لیے دل چاہ گیا کہ ایک جملہ کہہ دوں. بچے بیٹھے ہیں نا, یہ ہمارا بھی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے خالی مٹی تھی, کسی کے ہاتھ نے ٹھیک ہے اس میں پانی ڈالا تو گوندی گئی نا. پھر اس پتلے کو جو بھی وہ ڈمی تھی آگ پہ پکایا گیا, آگ شامل ہوئی کہ نہیں؟ پھر اس میں ہوا کی صورت میں روح ڈلی, 4 چیزیں ہوئیں کہ نہیں؟ اب عادل ہے اللہ کا, 2 چیزیں رحمان کا حصہ, 2 چیزیں شیطان کا حصہ. مٹی اور پانی رحمان کا حصہ, آگ ہوا شیطان کا حصہ. شیطان کی کوشش آگ کو اپنی طرف لے کے جائے نا, بندے کو اپنے حصے کی طرف لے کے جائے. رحمان کی کوشش کہ جو رحمان کا ریپریزنٹیٹیو ہے, جو امام ہے پردوں میں, وہ انسان کو اپنی طرف کھینچے. اب بات بڑی مزے کی ہے, آپ یہی تجربہ کر لو, آگ جلاؤ, اس کے پاس کوئی بھی اپنی چیز پھینک دو, اس میں کوئی رومال, کوئی ٹیشو, کوئی چیز, ایک لمحے میں جلا دے گی. یعنی آگ خائن ہے. خیانت سمجھتے ہو نا, آگ خائن ہے. دوسری طرف جو رحمان کا حصہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے ایک چھوٹا سا سیڈ مٹی میں ڈالا اور پانی دیا, چند دنوں میں جو ایک اتنا سا سیڈ تھا وہی درخت بنا. آپ نے ایک سیڈ دیا تھا, جب اس پہ پھل آئے, ایک پھل سے 4 5 سیڈ واپس آپ کی جھولی میں آئے کہ نہیں؟ تو کہنا صرف یہ ہے کہ اللہ کے حصے کے ایک حوالے کرو گے. اب رات سمجھ آئی؟ امام کہتے ہیں تم ہمارا محب بن کے ایک نیکی کرو گے, اللہ 10 گنا کر کے واپس تمہارے دامن میں ڈالے گا. اور جو ہمیں چھوڑ کے شیطان والا راستہ پکڑے گا, جو اس کی نیکی ہوگی وہ بھی ضائع. بلند آواز سے صلوات پڑھ لو. اور اسی صورت کی ایک آیت, مرج البحرین یلتقیان, ابھی سنیے نا. اگلا جملہ کیا ہے؟ بینہما برزخن لا یبغیان, جاگنا. بہت بڑا جملہ. بھئی مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو ہماری دنیا ہے, بچوں کو خاص طور پہ سمجھا رہی ہوں کیونکہ بچے سائنس پڑھتے ہیں نا. آپ جانتے ہو ہماری یہ دنیا تو گلیکسی کا بھی ایک چھوٹا سا پارٹ. کتنی گلیکسیز ہیں, کتنی دنیایں ہیں, یو نیور نو. ابھی تک تو ہم ایک سسٹم سے آگے نہیں نکلے نا, ایک سولر سسٹم سے آگے ہماری پہنچ ہی نہیں ہے دنیا والوں. اور وہ جو کائنات کا مالک ہے, کیا اس کے لیے کوئی عام سا دریا اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی قسم کھائے؟
सोचो ना, दुनिया तो बड़े आराम से तर्जुमा कर देती है कि ये जी जो दो दरिया बहाए, अल्लाह कहता है अल्लाह ने दो दरिया बहाए जिनके दरमियान आड़ है, और तरह तरह की आगे से एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है कि वो मिल नहीं रही, तो अल्लाह कहता है कि ये मेरी शान है, उनमें बरज़ख है। जागना अगर ये जुमले समझा सकी। एक असूल याद रखो, कुरान में जब भी अल्लाह इज्जत के साथ, प्यार के साथ, कसम खा के कोई बात कहता है ना, तो ऑटोमेटिकली सोच लिया करो कि किसी न किसी मासूम की तरफ जिक्र है, किसी मासूम की तरफ इशारा है। और जब पूछा गया कुरान के छठे वारिस से सलवात पढ़ लें, मौला ये दो दरिया कौन से हैं? मुस्कुराए ना अली और फातिमा बहरान अमीका ने कहा अल्लाह ने दो बड़े ही तो दो दरिया बनाए हैं, एक बहरे इस्मत है जिसे फातिमा कहते हैं, एक बहरे विलायत है जिसे अली कहते हैं। नहीं, मैं आपको एक बहुत मुश्किल तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी बातें पहले की होती हैं मैंने उनको डिफेंड भी तो करना है ना, मैंने आपको कुरान से ही समझाना है। क्योंकि मैं आज तक जो अभी तक आपकी बेस बनाई वो क्या थी कि ये नाजिल होते हैं, ये हमारी मुझ तुझ की तरह पैदा नहीं होते, यही बात है ना, ये नाजिल हुआ करते हैं। आओ इस आयत से ढूंढ के बताऊं कि इनका नज़ूल कैसे होता है। अगर ये जुमला समझा सकी तो इधर ही बैठे बैठे मेराज हो जाएगी। इन्ना अली और फातिमा बहरान अमीका ने वह बरज़ख़ुन ज़ात रसूलल्लाह, कहा अली और फातिमा अल्लाह के इल्म के दो गहरे समंदर, एक बहरे इस्मत, एक बहरे विलायत, और दोनों में बरज़ख रसूल की ज़ात। बरज़ख लक़ब है रसूल का सूरह रहमान में। अब कोई एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक किसी आयत की तंसीख समझते हो, यानी अल्लाह ने एक आयत उतारी और किसी और आयत में कह दिया कि नहीं ये है, वो तंसीख होती है। जब तक तंसीख ना हो वो आयत क़यामत तक जारी रहती है ना। गोया क़यामत तक अली और फातिमा दो समंदर, और दोनों के दरमियान क़यामत तक आड़ की शक्ल में, बरज़ख की शक्ल में रसूल की ज़ात, यानी बरज़ख कायम है। प्लीज प्लीज जागो, जाग के समझो, बरज़ख कायम है, दोनों समंदर मिलते नहीं, फिर भी मौजज़ा नहीं। वह युखरुजु बैनहुमा लुलु वल मरजान, कभी हसन नाम का मोती पैदा होता है, कभी हुसैन नाम का लुलु पैदा होता है। बुलंदतर सलावत। तो बात समझ आ गई ना। सूरह रहमान इन हस्तियों का कसीदा। और क्योंकि आज जिस शहजादा इका की मजलिस है, बड़ी तवज्जो से एक एक लफ्ज़ ज़मानत के साथ कहूँगी, क्योंकि मिंबरों से इस ज़ात के बारे में बहुत कम सुनने को मिला। आप खुद भी देखते होंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी शायद यही हो कि जब शहजादे की भी मजलिस होती है तो बहुत कम शहजादे के नाम के फ़ज़ाइल सुनने को मिलते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे मेरा दिल चाह रहा है कि आज की मजलिस इसी शहजादे के नाम की जाए। दो तीन बड़े नाम अगर हो सके आप अपनी किताबों, अपनी ज़बान में तर्जुमा करवा सकें, तो ये दो तीन किताबों के नाम मैं ज़रूर हवाले देना चाहूँगी। एक तो शहजादे के नाम का एक रिसाला है अल वर्दिल बासम फी अहवाल इब्न अल हसन अल हासिम, एक तो ये। फिर कुछ जुमले आज के मजलिस में कशफुल यकीन में भी आपको मिलेंगे, वो तो अक्सर पाई जाती है, अक्सर मिल भी जाती है। अनवारुल कलूब में भी कुछ जुमले मिलेंगे। बस मैं अपने मजलिस का आगाज बस इस एक जुमले से करना चाह रही हूं कि जब हम बात करते हैं तरबियत की, बड़ी तवज्जो, एक जुमला अगर जहन में जगह पा सके तो देखो, कल हमने बात की हुसैन लुआबे रसूल पे पले। अब जागना अगर जुमला समझा सकी,
زندگی میں مولا علی نے صرف ایک بار 16 رجب کے دن رسول کا لعاب اپنی زبان کے ساتھ لگایا ہے کہ نہیں؟ ایک بار. اور پوری زندگی علی ممبروں سے کہتے رہے سلونی حاذا لعاب الرسول، مجھ سے پوچھو اس لیے کہ یہ لعاب رسول ہے جو بول رہا ہے. تو جس نے ایک بار لیا پوری زندگی کے لیے سلونی کہہ رہا ہے. جس نے 2 سال لعاب لیا، اس حسین کی حیثیت سمجھ آ گئی نا؟ اب جاگنا. اب لعاب کا معجزہ تو سب کو پتا ہے. ابو ایوب انصاری بلاتا ہے مولا کو، مولا میرے گھر کسی نے، جانتا تھا نا غربت کے دن تھے، ابھی خیبر فتح نہیں ہوا تھا، مولا میرے گھر کسی نے گوشت کا ٹکڑا بھیجا ہے ران کا، تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ حسن و حسین کو بھی لے آئیں. لیکن رسول کی اس وقت مسجد میں 70 سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے. کہا سب کے سب چلو ابو ایوب انصاری کے گھر کھانا کھاتے ہیں جا کے. اب گھر آئے پریشان، بیوی کو کہا، تو بیوی نے آگے سے جو جملہ کہا کہ تو نے تو نہیں کہا نا. اس نے کہا اتنی سی ہانڈی ہے، چھوٹی سی ہانڈی ہے. کہتی ہے دعوت تو نے تو نہیں دی نا، جس نے دی ہے وہ خود ہی وارث. گھر تھوڑی دیر کے بعد 70 لوگ آ گئے. رسول نے کہا ہانڈی سامنے لا کے رکھو. لو آپ کا اثر بتا رہی ہوں، میں نے بہت بڑا جملہ کہنا ہے، سنا ہوا واقعہ سب کا، ایک فیصلہ آپ سے لینا چاہتی ہوں. ہانڈی کا آدھا ڈھکن اوپر تھا، رسول نے اپنا لعاب ڈالا. 70 کیا سب کے سب نے، اور لوگ بھی وہ ہسٹری پڑھتے ہو نا، اتنے اتنے بڑے پہلوان تھے کہ بیٹھے بیٹھے 4 بندوں کا کھانا کھا جائیں، پیٹ بھر کے کھا لیا. ہانڈی اپنی جگہ قائم. اور رسول نے کہا یہی کہ ابو ایوب اپنی بیگم سے کہہ دو، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اس کا کور نہ ہٹائے، بس تھوڑا سا ہٹا کے جب تک نکالے. مہینوں گزر گئے، کیونکہ عورت ہے نا، فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے جس دن ڈھکن ہٹایا اس دن ہانڈی ختم ہو گئی. اور جو قرآن کا وارث امام ہے، اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر ابو ایوب کی بیگم وہ ڈھکن نہ ہٹاتی تو اس کی نسلیں بھی قیامت تک. کیوں؟ اس لیے کہ لعاب کا اثر ختم تو نہیں ہوا نا، کیونکہ اس لعاب کا ایک وارث ابھی پردوں میں زندہ ہے. تو قیامت تک اگر وہ نہ ہٹاتی یہ معجزہ جاری رہتا. اب کیونکہ تقسیم الگ ہے، ایک نے لعاب لیا 1 دن، ایک نے لیا 2 سال، تو دونوں کی عطا میں فرق نظر آیا. میں بیٹے کو باپ سے مقابلہ نہیں کروا رہی، لیکن حسین کی عطا علی کی عطا میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو قاسم کی تربیت تک لے کے آنا ہے. آؤ اگر میرا ساتھ دے سکو. علی کی عطا کیا ہے؟ علی کی عطا ہے میسم تمار، حسین کی عطا ہے حبیب ابن مظاہر. دونوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا، سلام دعا کی. اب اس وقت تک میسم سمجھ رہا ہے کہ صرف میں ہی ہوں پوری دنیا میں جس کو علی نے علم الدنی والمنایا دیا ہے کہ میں شکل دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کس نے کہاں کس جگہ مرنا ہے. بس حبیب کے چہرے کو دیکھا، میسم کی زبان پہ ایک جملہ آیا، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریگستان ہوگا، وہاں پہ ایک بوڑھا حسین کی نصرت میں شہادت کا جام لے گا. مسکرائے حبیب، میسم کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں کوئی علی کی محبت میں فلاں درخت پہ فلاں چوک پہ سولی چڑھے گا. بس ٹھٹک گیا میسم. کہا اچھا تجھے بھی یہ علم آتا ہے؟ اب تک تو یہی ذہن میں تھا نا کہ یہ کسی اور کو مل نہیں سکتا. حبیب نے کہا کیوں میسم، کیا تیرے خیال میں صرف تجھے ہی عطا ہوا؟ اب میسم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہاں سے سیکھا ہوگا. قریب ہوا حبیب کے، کہا بتا تو صحیح تجھے یہ علم ملا کیسے؟
حبیب کہتے ہیں پہلے تو اپنی سنا. میسم کہتے ہیں اب سینہ تان کے ایسے ہی نہیں ملا, 12 سال تک علی کے پیچھے پیچھے چلا, علی کے قدم کی خاک اٹھا اٹھا کے آنکھوں پہ لگائی, محبت کا ثبوت دیا تو یہ علم ملا. مسکرائے حبیب. عطا کا فرق اگر سمجھ آ گیا تو یہی بیٹھے بیٹھے حسین کے عاشق بن جاؤ گے. حبیب مسکرائے, کہا تجھے 12 سال میں ملا, میں صرف ایک رات حسین کا مہمان رہا, صرف ایک رات مہمان رہا. جب عطا سمجھ آ گئی تو اب جاگنا. حسین نے 1 نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 10 سال تک قاسم کی تربیت کی. 3 برس کی عمر میں یتیم ہوئے. اسی دن حسین نے اپنے سایہ تربیت میں لیا. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی ذات سے عشق کرتا ہے نا, تو آپ کو جس سے عشق ہوتا ہے آپ اسی کا مظہر بن جاتے ہو. مطلب آپ ٹرائی کرتے ہو کہ جو اس میں صفات ہیں وہ آپ میں آ جائیں. اب جنہوں نے یہ کتاب لکھی نا الورد الباسم, یہ لکھتے ہیں کہ حسین نے اللہ سے عشق کیا تو جو کچھ اس کی صفات تھیں حسین کی ذات میں جھلکنے لگیں. قاسم نے حسین سے عشق کیا تو جو کچھ حسین کی ذات میں تھا قاسم میں جھلکنا شروع ہو گیا. بلند آواز سے صلوات پڑھو. زندہ باد, زندہ باد, مردہ مردہ باد. حیدری یا علی یا علی یا علی. اچھا ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لو تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. جو آئمہ ہے نا یہ تو ہوتے ہیں نازل, لیکن جو ان کی غیر امام اولادیں ہیں, اب اگلی مجلسوں میں یہ بھی ایکسپلین کروں گی کیونکہ اگر اس کی ایکسپلینیشن میں آ گئی تو میرا جو اصل ٹائم ہے جو شہزادے کے لیے دینا چاہ رہی ہوں وہ نکل جائے گا. لیکن چھوٹا سا ایک اصول یاد رکھ لو کہ جو اماموں کی غیر امام اولادیں ہیں یہ کن سے ہیں, جیسے عیسیٰ کن سے, آدم کن سے. اور خاص طور پہ جو 3 جن ہستیوں کا ذکر ملتا ہے نا ان میں ایک سرکار محمد بن حنفیہ کی ذات, ایک جس کے علم اٹھاتے ہو سرکار وفا کی ذات, اور تیسرا یہی حسن کا شہزادہ. 45 ہجری اور آذربائیجان کا ملک, فضل بن عامر بادشاہ کا نام, 7 بیٹیاں اس بادشاہ کی, ایک ہی بیٹا. اسلام اس وقت تک پھیل چکا تھا نا. ایک ہی بیٹا شکار کرنے گیا, گھوڑا قابو سے باہر ہوا, شہزادہ گرا, گردن کی ہڈی ٹوٹی, جگہ پہ ختم. شہزادے کی اکلوتے بیٹے کی لاش محل میں آئی, بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا. کل وزیروں کو عالموں کو بلایا, کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میرا بیٹا زندہ کرو. لوگوں نے کہا سٹھیا گیا ہے, کوئی عالم بھلا زندہ کر سکتا ہے؟ حیران ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. کہتا ہے اگر اس کو زندہ نہیں کرتے اس کے ساتھ تم بھی جاؤ. اب جان پہ بن گئی نا. ایک بوڑھا عالم اٹھا, فوائز تاریخ میں اس کا نام, بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ جو نبیوں کا سردار تھا, تاریخ بتاتی ہے کہ مردے زندہ کرتا تھا, کیونکہ وہ عیسیٰ کا بھی مالک ہے. جیسے عیسیٰ زندہ کرتے تھے مردے, وہ بھی زندہ کر سکتا تھا. پھر سنا ہے کہ اس کے وصی کا دور آیا اور اس کے وصی کا جملہ لا یکون الامام الامام
हत्ता योयुल मौता व तैउल अर्ज। और उसके वसी ने कहा कि उस वक्त इमाम इमाम नहीं होता जब तक मुर्दे जिंदा ना करे, जब तक जमीन उसके एक कदम पे तय ना हो जाए, जब तक बेरुती बारिश ना बरसा दे। यानी अभी बारिश आई ना हो, जब दिल चाहे बारिश बरसा दे। कहता है अच्छा उसके वसी को बुलाओ। कहा सुना है उसके वसी का दौर भी गुजर गया, अब उसका बेटा, पता चल गया ना, दूसरे इमाम का वक्त आ गया। कहता है सुना है अब उसका बेटा मदीने रहता है। बादशाह कहता है मैं कुछ नहीं जानता, उसके बेटे को बुलाओ। अब घबरा के निकला, एक जंगल में सर सिजदे में रखा, या काजी उल हाजात, ये जुमले जबान पे आए, बस किसी ने अपने पांव की ठोकर इसके सर पे मारी। सर उठाया, कहा कौन? मानन तलबों का। कहा वही जिसे तूने तलब किया। कहा सरकार हसन है आप। कहा मुझे ही तो तलब किया था। कहा सरकार जल्दी आइए, आपकी वजह से बड़े बड़े लोगों की जिंदगी दांव पे लगी, अगर ना पहुंचते। बस सरकार ने उसके बेटे को जिंदा किया। 7 दिन फजल बिन आमिर ने मौला को मेहमान रखा। जब मौला चलने लगे, इसकी बड़ी बेटी का नाम रमला है, हिस्ट्री सुना रही हूँ, सरकार के पास आया, कहता मौला बहुत परहेजगार, बहुत नेक, बहुत खूबसूरत मेरी बेटी है, अगर आप मुझ गुलाम को इस काबिल समझें तो उसको अपनी ज़ौजियत में कबूल करें, मैं अक़्द का इंतज़ाम करूं। मौला ने कबूल किया। मुख्तसर करियो मदीना वापस लेके आए, और पहले साल अल्लाह ने जो बेटी दी उसका नाम फरवा था। उसकी वजह से कुनियत उम्मे फरवा हुई। 1 साल भी अभी नहीं गुजरा था, मौला हसन नमाज के लिए जा रहे थे, जागना जागना, बेबी फरवा जो थी उम्मे फरवा मौला हसन का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। सलाम किया, मौला ने नज़र भर के देखा, फरवा खैर तो है। कहा मौला अब देखो ये जुमला बच्चों के लिए खास तौर पे कि जो इनकी जोजा हैं वो भी इनसे तलब कैसे करती हैं। कहा मौला बेटी तो आपने दे दी, अब मुझे बेटा चाहिए। हुज्जत ने आजमाने के लिए कहा फरवा उससे तलब करो। फरवा ने जो जुमले कहे खुदा की कसम दिल पे लिखने के काबिल हैं। मैंने कहा ना अपनी आस को मजबूत करना सीखो, अपनी उम्मीद को इनसे जोड़ना सीखो। फरवा कहती है मौला मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं यकदरा आनिया जिया मिनल मदीना इला आज़रबाईजान, आज़रबाईजान पता है ना रशिया में है, मिनल मदीना इला आज़रबाईजान ले यायुल आखी। कहा मुझे ये सिर्फ कहना है कि जिसको इतनी कुदरत है कि वो मदीने से आज़रबाईजान आके मेरे भाई को जिंदा कर दे, वो मुझे बेटा नहीं दे सकता। बस आस देखी, वो मसा जबीन है, बस मौला ने उसकी जबीन पे हाथ लगाया और जो जुमले कहे इज़ाबिला हुजरा वो मैया इला कासिम, हुजरे में जा और कासिम लेके बाहर आ जा। हुजरे में जा, कासिम लेके बाहर आ जा। यहां एक लम्हे के लिए रुको, मैंने आपसे एक सवाल करना है। बीबी हुजरे में गई, वहाता बेहा नूरुल अहमरे, बीबी को एक सुर्ख रंग के नूर ने घेर लिया। तारीख के जुमले बता रही हूं, बीबी को सुर्ख रंग के नूर ने घेरा। अब जागना, वो मरियम थी कि गुस्ल के लिए कनात तानी, कुरान है ना, क्या करोगे, गुस्ल के लिए कनात तानी। जिब्राइल आया, बीबी ने पनाह तलब की तो जिब्राइल ने क्या कहा, तेरे रसूल, तेरे अल्लाह का रसूल, रसूल समझते ना, पैगंबर कह लो, तेरे अल्लाह का भेजा हुआ, घबरा नहीं। जुमले क्या हैं, ले अहब्बली गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा दूं। जिब्राइल कह रहा है मैं दूं, कुरान ने रोका नहीं कि जिब्राइल बेटे नहीं दे सकता। ठीक है देता अल्लाह ही है, जिब्राइल वसीला बना, लेकिन कहता है मैं दूं।
آج تک کسی منکر اہل بیت مولوی کی زبان سے انکار سنا؟ بھئی مسئلہ ہی یہی ہے. کسی نے امام سے بھی پوچھا تھا مولا فرشتہ ہوائیں چلائے، کسی کو انکار نہیں. توحید زخمی نہیں ہوتی. فرشتہ شکم مادر میں بچے کی تصویر بنائے، کوئی انکار نہیں کرتا. فرشتہ رزق پہ مامور ہو، فرشتہ زندہ کرے، فرشتہ مارے، فرشتہ عیسیٰ جیسے بیٹے دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وہاں کوئی علی اور علی کا بیٹا کہے میں کرتا ہوں، وہیں توحید بھی زخمی. فوراً کہتے ہیں نہیں 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 یہ صرف اللہ کرتا ہے. مولا نے مسکرا کے ایک جواب دیا، کہا اس لیے کہ فرشتے کی محبت حرامی اور حلالی کی تمیز جو نہیں ہوتی. علی کی محبت، علی کی فضیلت صرف حلال خون سہا کرتا ہے. صلوات پڑھ دو. بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو. بس قاسم لے کے باہر آئی. مولا نے کہا کیا تھا؟ کمرے میں جا. اب دیکھو نا، ایک کے آنے کا وسیلہ جبرائیل، عیسیٰ کے آنے کا وسیلہ کون؟ جبرائیل. قاسم کا وسیلہ کون؟ حسن. ایک غلام ہے، ایک مالک ہے. تو جتنا فرق غلام کی اور مالک کی عطا میں ہونا چاہیے، اتنا ہی تو فرق عیسیٰ اور قاسم میں ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ آپ میں سے کسی کو اٹھا کے کہوں کہ آپ جاؤ میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ، تو بچہ بھی، عقل کا دشمن بھی سمجھ جائے گا کہ گلاس پہلے سے موجود ہے، میں نے مانگا. یہی تو حسن کہہ رہا ہے، جا میرا قاسم لے آ. اب کیونکہ ہم جیسے لوگ جب نام رکھتے ہیں نا، تو ہمارے نام رکھنے میں اور امام کے نام رکھنے میں فرق ہے. دنیا تو کسی بے نور کو نورانی کہہ دیتے ہے کہ نہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے جانوروں کے نام بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتے. جیسے رسول کا ناقہ غضبہ ہے. کیوں نام غضبہ ہے؟ اس لیے کہ جب مولا علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوتے تھے، لوگوں کے چہرے بگڑ رہے ہوتے تھے، چہرے جل رہے ہوتے تھے، یہ غضبناک ہو جاتی کہ مولا علی کے فضائل سن کے لوگ جل رہے ہیں، تو نام غضبہ. قصوہ آخری انتہا والی. دوسرے کسی اور جانور پہ رسول ہوتے، کوئی آئے تو ترتی تو وہ جانور اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتا. لیکن جو قصوہ تھی، چاہے 200 آیتیں اتریں، اس کی چال میں بھی فرق نہیں آتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دل دل بلند معیار والا، مرتجز رجز پڑھنے والا. تو جس گھر کے جانوروں کے نام بھی بغیر کسی وجہ کے نہ ہو، تم کیا سمجھتے ہو حسن نے ایسے ہی قاسم نام رکھ دیا؟ قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا. تو مجھے کہنے کی اجازت دو، جتنا بھی یہ کاروبار زندگی چل رہا ہے، یہ جو ہماری سانسیں رواں دواں ہیں، کیا زندگی تقسیم نہیں ہوتی؟ کیا اولاد کے سلسلے ڈیوائیڈ ہو کے نہیں ملتے؟ کیا کامیابیاں نہیں ملا کرتی؟ کیا رزق نہیں بانٹا جاتا؟ اب حسن نے یہ تو نہیں حد لگائی نا کہ یہ تقسیم کرے گا، یہ نہیں، جو کچھ بھی تقسیم ہو سکتا ہے قاسم تقسیم کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے جو جملہ کہا، خدا کی قسم یہ جملے نہیں، یہ فضائل کا عرش اعظم ہے. کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دل بھی بڑا لے کے بیٹھا کرو. ہر مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ آسانی سے ہضم ہو جائے. کچھ جملوں کے لیے دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، دماغ کو، سماعت کو بلند کر کے سمجھنا پڑتا ہے. اب انہوں نے جو جملے لکھے، کہتے ہیں یہ جو قاسم کا کاف ہے، کاف الف سین میم ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو
काफ है, कहते लस्तु अदरी, मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम, हो सकता है ये अल्लाह के ही इल्म में हो। अन अखज़ा सिब्त अतहर हाजिल काफ, के हसन ने ये वाला जो काफ है ये कहां से लिया? अन हाजा काफिल कुरान व कुरान व काफिल कुद्स व काफिल किबला व काफिल कद्र, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, व काफिल कुदरत। कहा अब ये नहीं पता, क्योंकि काफ से तो ये सब कुछ बनता है ना, कि ये काफ कुदरत का काफ है, किबला का काफ है, कुद्स का काफ है, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, कुरान का काफ है। कहा अगर गौर किया जाए तो कुल के कुल काफ कासिम पे जचते हैं। क्यों? अगर ये कुद्स का काफ है, रूहुल कुद्स खादिमहू, तो जिब्राइल जो रूहुल कुद्स है, क्या इस घर का खादिम नहीं है? अगर ये किबले का काफ है, वह बयूतुहुम किबलतुल अनाम, तो इनके घर कायनात के काबे नहीं। अल्लाह ने इनके घरों पे दुनिया को झुकाया नहीं। कहा अगर ये कुदरत का काफ है तो इसका बाप अल्लाह की कुदरत। जब सरकार हसन दुनिया में आए थे, उठाओ तारीख अपनी मर्जी के, जिस मर्जी मौलवी से पूछो, जिसकी भी तकलीफ नहीं हो, मसला लिख के पूछो कि मौला ने आते ही दुनिया में किया क्या था। बीबी सैयदा की रवायत है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया, सजदा किया, बराह रास्त आसमान की तरफ देखा, दोनों मुट्ठियां यूं करके खोली और फिर बंद कर ली। दुनिया ने पूछा बीबी आपके बेटे ने ये हाथ खोल के बंद क्यों किए? कहा अल्लाह कायनात की कुंजियां हसन को दे रहा था, और हसन कुल की कुल कुदरत हाथों में समेट रहा था। तो जिसका बाप अल्लाह की कुदरत हो, उसके बेटे के लिए क्या मुश्किल है कि वो कुदरत ना बांट सके। और फिर एक जुमला जो उससे भी आगे, कहा अगर ये कदर का काफ है तो क्या ये बतूल का रिश्तेदार नहीं? बीबी का लक़ब कुरान में लैलतुल कद्र। तो अगर ये कुरान का काफ, तो ये नातिके कुरान ही का तो हिस्सा है। और उससे अगला जुमला जो उन्होंने कहा, कहते हैं और मुझे नहीं खबर कि ये जो अलिफ है कासिम का, ये कहां से आया। अब उन्होंने जो अलिफ की तकसीम बताई, इस घराने के अलिफ भी तो अलग होते हैं ना। कहते हैं मुझे नहीं पता, ए हाजा अलिफुल अब्द व अलिफुल अमान व अलिफुल ईमान व अलिफुल अहमद व अलिफुल अहद। कहा मुझे नहीं पता कि ये अबद का अलिफ, अबद का पहले ही जुमले पे रोक रही हूं, एक लम्हे के लिए बस मेरा साथ देना। देखो हम बड़े सुकून से कह देते हैं हमारा इमाम अज़ल से अबद से मौजूद है कि नहीं, लेकिन कोई सोचता नहीं ये अबद अज़ल है क्या। हमारी ये जो दुनिया है ना, हम अपनी इस दुनिया में रहते हुए जो इमाम की ज़ियारत पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबे ज़मा। इमाम बता रहा है कि ये दुनिया ज़मान के मुकाबले में ऐसी है कि जैसे कोई 7 समंदरों में एक अंगूठी डाल दे, छोटी सी रिंग, तो वो जो रिंग है वो दुनिया है, वो 7 समंदर ज़मान। अब ज़मान, सूरह दहर पढ़ते हो ना, अब ज़मान दहर से कितना छोटा, जैसे कोई 7 कॉन्टिनेंट्स में एक रिंग डाल दे, तो वो जो रिंग है वो ज़मान है। बात थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करो। और वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं दहर। अब ये दहर अज़ल और अबद से कितना छोटा। ऐसे ही जैसे अगेन कॉन्टिनेंट्स में एक रिंग डाल दो और
وہ سب کچھ ابد ہو، ازل ہو اور رنگ دہر ہو، زمین پہ بیٹھ کے علی اور علی کے بیٹوں کی ذات میں شک کرنا مولوی کو بہت آسان لگتا ہے، لیکن سوچ تو صحیح، تو ابھی اس دنیا سے نہیں نکلا، پھر آگے زمان پڑا ہے، آگے دہر پڑی ہے، اور امام کیا ہے؟ الامام من یتلوہ من المشرق الازل، امام وہ ہے جو ازل کے مشرق سے نکلا کرتا ہے۔ تو بس بات سمجھ میں آئی کہ کیا یہ ابد کا الف، کیا امان کا الف؟ ہم امان مانگتے ہیں نا امام سے، کیا ایمان کا الف، کیا احمد کا الف، کیا احد کا الف؟ کہا کل کے کل الف قاسم کی ذات کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہا ہاذا، یہ وہ بیٹا ہے حسن کا، امان الموجود، جو ہر موجود کے لیے امان ہے، وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ، یہ قبر میں سوتا ہوا ایمان ہے، وَأَحْمَدُ الْمَقْصُودِ، ہر مقصود کے لیے، ہر طلب کرنے والے کے لیے اس کی ذات رسول کی طرح ہے۔ جیسے رسول کا لقب احمد ہے نا، اگر غور کرو تو یہ رسول کی جگہ پہ ان کی طرح کا احمد، اور یہ وہ حاذا احد المحدود، ایک علی کا بھی لقب احد، لیکن علی کی کوئی حد نہیں، یہ وہ والا احد کہ جس کی حد ہے۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن اس بات کا مجھے حد سے زیادہ یقین، اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین، کہ حسن نے قاسم کی سین کہاں سے لی؟ کہا اپنے نام اور حسین کی جو سین ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سین بڑی خاص سین ہے، کیونکہ یہ وہ سین ہے جس کو دیکھ کے لوح محفوظ پہ اللہ تقدیر لکھا کرتا ہے۔ تو قاسم کی یہ سین اس سین سے آئی، اور یہ تو امام کی گواہی کہ قاسم میں جو لفظ محمد کا جو میم ہے نا، قاسم کا میم اس محمد سے لیا گیا، لیکن بڑی توجہ، کہا محمد کا آغاز میم سے، قاسم کا اینڈ میم پہ، اور یہ الگ بات کہ کائنات ان کو سمجھ نہ سکی۔ اگر زمانہ ان کو سمجھ جاتا تو آج فاطمہ کو گھر گھر جا کے پرسہ لینا نہ پڑتا۔ 7ویں کا دن میں نے سمجھو مصائب چھیڑ دیا، ایک فرمائش ہے بانی مجلس کی، اس کو پورا کرنے چلی ہوں۔ یہ بات کیونکہ مصائب بھی کبھی ایسے سمجھنے کی سننے کی عادت ڈالا کرو، جتنا ان ہستیوں کی ہسٹری پڑھ کے ان سے قریب ہوگے اتنا ہی ان کی معرفت بڑھے گی۔ کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ بہت بار جب آپ زیارات پہ جاتے ہو تو کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، آپ چیدہ زیارتیں کر پاتے ہو، کبھی ہفتے کے لیے جاتے ہو، ایران جاتے ہو، کربلا جاتے ہو، بہت سی زیارات رہ جاتی ہیں۔ آج کے بعد کیونکہ میں نے آج کی مجلس ایک روایت سنانی ہے آپ کو، شہزادے کے بدن پہ کیا کیا ظلم ہوئے وہ تو سب کو پتہ ہے، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شہزادے کے سر پہ کیا کیا ظلم ہوئے۔ ابھی بھی ایران میں وہ قصبہ ہے، شمران قصبے کا نام ہے، ٹاؤن کہتے ہیں نا قصبے کو بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور اب
مولا اگر آپ کو اس مجلس سے قاسم کا صدقہ وہاں لے کے جائے تو ایک بار کوشش ضرور کرنا کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جہاں جا کے بس اپنے لیے کچھ طلب نہ کرنا، صرف فاطمہ کو اس کے قاسم کا پرسہ دینے کے لیے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے روایت جو علماء مقتل سناتے ہیں کہ یہ سر ایران پہنچا کہاں، کیسے؟ کیونکہ سروں کی ایک روایت تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ شام میں جاتے ہو، جہاں زندان ہے، جہاں بیویوں کا، بی بی زینب عالیہ کا اور بی بی سکینہ کا روزہ ہے، اس کے قریب بھی کچھ سر دفن ہے نا، لیکن علماء مقتل نے لکھا کہ قاسم کا سر نہ وہاں پہ نہ کربلا۔ کیوں؟ کیونکہ کل میں نے جو آپ کو بتایا تھا، سلطنت شام کوئی چھوٹی سلطنت کنگڈم نہیں تھی، پورا پرشیا، ایجپٹ، یمن، بغداد، یہ ساری سٹیٹس اس کے انڈر تھی نا۔ ایران کا جو ظالم بادشاہ تھا تغرل بیگ، اس کا نام تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ یزید کا دوست بھی تھا، دشمن اہل بیت بھی تھا، اور شہزادے نے اپنی جنگ میں جس پہلوان ارزدق کو مارا تھا نا، ارزدق اور اس کے بیٹوں کی آپ ہسٹری پڑھتے ہو، یہ ارزدق شروع سے شام کا نہیں تھا، یہ ارزدق تغرل کی فوج کا بہت مشہور سپاہی تھا، کیونکہ جب یزید نے لشکر اکٹھے کرنے شروع کیے تھے، اس کا جب لیٹر آیا تھا تغرل کے نام کہ مجھے اپنی سپاہ بھیج، تو اس نے کہا تھا کہ باقی سپاہیوں کے ساتھ میں تجھے ایک ایسا پہلوان بھیجوں گا جو تیرے لشکر کی زینت ہوگا، تو وہ اتنا بڑا سپہ سالار ہوگا کہ تو اسے اپنی فوج کا، جسے کہتے ہیں نا ہر اول دستہ ہوتا تھا، تو اس کے بھی ہیڈ کے طور پہ اسے رکھ کے فخر محسوس کرے گا۔ ارزدق اور اس کے 7 بہادر بیٹے جب شام کے لشکر کا حصہ بنے، ہر طرف دھوم مچ گئی تھی، کہتے ہیں اکیلا ہزاروں پہ بھاری تھا، اور جب حسین نے قاسم کو بھیجا تھا، جملے سمجھنے کی کوشش کرنا، جب شہزادہ اس کے مقابلے میں آیا، کتنی عمر تھی قاسم کی؟ 13 سال، اور کس حالت میں آیا تھا یہ بھی سب جانتے ہو کہ قاسم کے بدن پہ پہنانے کے لیے حسین کے پاس کوئی زرہ تھی ہی نہیں، نازک بدن شہزادہ، نازک بدن شہزادہ، صرف ایک سفید لباس میں، جیسے کوئی کفن ہوتا ہے۔ جب ارزدق کے مقابلے میں گیا، شہزادے کے رجز کے جواب میں عمر سعد کو کیونکہ پتہ تھا علی کا خون ہے، تو سوچا کسی ایسے کو بھیجوں کہ جو جا کے مقابلہ کرے۔ ارزدق نے پہلے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، میری شان کے خلاف ایک چھوٹے سے بچے سے جنگ کرنا، کیونکہ اسے پتہ نہیں آگے علی کا، علی بیٹا، کیونکہ قاسم ہے، جیسے علی تقسیم کرتے تھے نا، بالکل ایسے ہی ایک بار تلوار اٹھی، اس کا لڑکا 2 ٹکڑے ہوا، حسین نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اس کا دوسرا، تیسرا، کرتے کرتے جب 7 بیٹے اس کے مارے گئے تو تلوار سونت کے خود میدان میں آیا۔ اس وقت مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے مجھے پتا ہے حسن نے اس کو قاسم اس لیے بھی کہا تھا کہ میرے قاسم نے بھی تقسیم ہونا ہے، اس نے ٹکڑوں میں بٹنا ہے، لیکن میرا بھی تو دل چاہتا ہے دنیا کو پتہ چلے کہ قاسم ہے کون۔ بس کہتے ہیں ایک وار میں، صرف ایک وار، اور اسی طرح جیسے علی 2 ٹکڑے کرتے تھے، جب ارزدق کی بھی خبر پہنچی نا ایران، اس وقت تک سب جانتے ہو کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، قیدیوں کا لشکر قید ہو کے بیویوں کا سفر کی حالت میں تھا۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ جس شہزادے نے
میرے سپہ سالار کو مارا ہے، مجھے اس کا سر چاہیے۔ قادسیہ وہ مقام ہے کہ جہاں شمر نے وہ خط وصول کیا تھا، بہت تیزی سے کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے یزید کا پیغامبر قاصد پیغام لے کے پہنچا۔ کہتے ہیں جیسے ہی قاصد کو دور سے آتے دیکھا، مولا سجاد نے بیبیوں سے کہا سب اب قاسم سے رخصت ہو لو۔ مولا روتے ہوئے بی بی فروا کے پاس آئے، کہا اب قاسم سے رخصت ہو لو، کیونکہ آج کے بعد اب قاسم نظر نہیں آئے گا۔ بس کہتے ہیں کہ اس سر کو ایران بھیجا گیا۔ جانتے ہو اس ظالم نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے دربار لگایا، علماء مقتل لکھ رہے ہیں، اس نے دربار لگایا، اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا، اور کہتے ہیں اس سر پہ، قاسم کے سر پہ اتنے پتھر برسے، جب اس پہ بھی بس نہیں ہوئی تو عام عوام کے لیے بھی حکم دے دیا گیا کہ جب دل آئے اس پہ ظلم کرو۔ کہتے ہیں کبھی اس سر نے تماچے کھائے، کبھی اس کے بالوں کو نوچا گیا، کیونکہ ایران میں یہ جو پولو کھیل ہے اس کو چوگان کہا جاتا تھا نا۔ جب اس ظالم کا دل نہیں بھرا، اپنے سپہ سالار کا غم اس نے دل پہ لے لیا تھا، تو اس نے اپنے شہزادوں کے حوالے وہ سر کیا کہ اس سے چوگان کھیلا کرو۔ جب بی بی سیدہ مدینے میں بستی تھی تو بی بی کی ایک کنیز تھی، ایران کی تھی، اس کو بی بی نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میں تجھے اجازت دیتی ہوں تو اپنے وطن واپس چلی جا۔ اسے شمران نامی قصبے میں بی بی نے کہا تھا کہ وہاں جا کے اپنا گھر بنانا، مجھے ایک دن تیری ضرورت پڑے گی۔ یہ آ کے میں ہی بس گئی، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ بی بی نے مجھے اتنی دور کیوں بھیجا ہے۔ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو کہ ایک دن اس بادشاہ کے شہزادے کھیلتے ہوئے تھک گئے، تو انہیں اس عورت کا گھر، اس کا گھر اسی میدان کے قریب تھا، انہوں نے جاتے ہوئے اس سر کو اس کے صحن میں اچھالا اور کہا کہ کل آ کے تجھ سے لے لیں گے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ سر کس کا سر ہے۔ رات ہوئی، اس نے دیکھا کہ جس صحن میں وہ سر رکھا تھا اچانک چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بی بی اتری جس نے اپنے سر کے بال کھولے، اس سر کو گود میں لیا، کہتی ہے قاسم مجھے بتانا میں تیرے بالوں کا ماتم کروں، تیری زخمی آنکھوں کا ماتم کروں، تیرے ہونٹوں کا ماتم کروں، تیرے چہرے کا ماتم کروں۔ اس نے آواز پہچانی، کہتی اللہ خیر کرے، یہ آواز تو فاطمہ کی لگ رہی ہے۔ قریب آئی، کہتی ہے بی بی اپنا تعارف کرا۔ بس بی بی نے کہا اپنی مالکن کو نہیں پہچانا، میں تیری مالکن رسول کی بیٹی ہوں، امت نے مجھے اس قابل جو نہیں چھوڑا۔ کبھی شام جاتی ہوں، کبھی کوفہ جاتی ہوں، کبھی شمران آتی ہوں، یہ میرے حسن کے بیٹے قاسم کا سر ہے۔ اس مومنہ نے اپنا ماتھا پیٹا، کہتی ہے بی بی مجھے نہیں پتا تھا یہ تیرا لال ہے، بس آج کے بعد یہ قاسم میں ان کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا بیٹا ذبح کیا، اس کے اوپر خاک ملی، اور جب وہ شہزادے آئے تو اس نے اپنے بیٹے کا سر دیا۔ اگلوں نے جب ایک وار چوگان کا کیا، اب کیونکہ اہل بیت کا سر نہیں تھا،
اس کے بیٹے کا سر پاش پاش ہو گیا. انہوں نے کہا یہ وہ سر نہیں ہے, ہمیں وہی سر چاہیے. جملہ کہہ دوں, یہ آگے کھڑی ہوئی, ٹھوکروں سے اس کی شہادت ہوئی. کیونکہ ایرانی مہمان نواز ہوتے تھے نا, تو شور مچا کہ بادشاہ کے بیٹوں نے ایک مہمان عورت کا لحاظ نہ کیا. قریب تھا کہ شور زیادہ ہوتا, بس بادشاہ نے کہا کہ قاسم کے سر کو بھی یہی دفنا دو. اس مومنہ کا مدفن بھی وہی ہوا. یہ تو مومنوں سر کے ساتھ ہوا اور بدن کے ساتھ جو ہوا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ امام نے, چوتھے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ تو بتاؤ کہ پامال تو ہر کوئی ہوا, لیکن جب بھی قاسم کی بات آتی ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے منہ پیٹتے ہو. مولا نے کہا فرق ہے دنیا والوں, حسین پامال ہوئے شہادت کے بعد, علی اصغر پامال ہوا شہادت کے بعد, لیکن ابھی قاسم زندہ تھا. جب آواز دی چچا میں گر گیا, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. اور مولا کہتے ہیں زیارت نائیہ کا جملہ, سلام اس نازک بدن دولہا پہ جس کی دائیں پسلی بائیں چلی گئی, بائیں پسلی دائیں چلی گئی. حسین میدان میں پہنچے, حیران ہو کے دیکھتے ہیں میرا قاسم کدھر گیا. پہلے آواز دی قاسم مجھے بلا. کہتے ہیں 400 مربع میل کا جو علاقہ تھا, 4 مربع میل سے ایک ٹکڑا کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دوسرے کونے سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اچانک مولا نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی ایک گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے, اور بار بار اپنا ہاتھ اس گھوڑے کی سم کے نیچے کرتی ہے. حسین نے آواز دی اماں کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے میرے قاسم کی انگلیاں گھوڑے کے سم میں پھنسی ہوئی ہے. اپنے قاسم کی انگلیاں نکال رہی ہو, اپنے قاسم کی انگلیاں نکال رہی ہو. یہ تو دولہا کا بدن تھا, کائنات کی وہ عجیب دلہن تھی کہ جس نے مہندی کے بجائے ہاتھوں پہ دولہا کا خون ملا, جس کے سر میں خوشبو لگانے کے بجائے دولہا کا خون ملا گیا. دنیا کی دلہنیں زیور پہنتی ہے, حسین کی بیٹی کو رسیاں پہنائی گئی, زنجیریں پہنائی گئی. دنیا والوں ابھی اسی قاسم کی مہندی آئے گی, ابھی فروا کے ارمانوں کا جنازہ نکلے گا. دل کھول کے فروا کو پرسا دینا, بی بی کو کہنا اے فروا تیرے قاسم کا ارمان, تیرے قاسم کا ارمان قاسم کے لاشے کے ساتھ کربلا میں دفن ہو گیا. لیکن بی بی گواہ رہنا, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں. آؤ مل کے قاسم کا پرسا دیں, ایک بار سینے پہ ہاتھ مارو اور کہو زینب تیرے قاسم کا بڑا ارمان حسین کی بیٹی تیرا سہاگ اجڑ گیا, حسین کی بیٹی تیرا جہیز لٹ گیا, بس ابھی مہندی آ رہی ہے, استقبال کرو. الوداع الوداع یا ابن الحسن, السلام علیکہ, السلام علیکہ یا ابن الحسن.
मौला तेरी गुर्बत पे सलाम, तेरे एक एक टुकड़े पे सलाम, तेरी बेवा कुबरा पे सलाम। अलविदा अलविदा यार इज़्ज़तुल हुसैन, ए करबला की दुल्हन, तुझ पे हम सब का सलाम, तुझ पे हम सब का सलाम। हाथ मारो सीने पे, या कासिम अलविदा, या कासिम अलविदा, या कासिम अलविदा। Hussein.